خاتون کہنے لگی میرا بیٹا رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک شخص وہاں سے گزرے، حبیب بن منصور رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے جب میں گزرا تو وہ رو رہا تھا اور ایسا روتا تھا اس کو ہچکیاں لگتی تھی۔ نماز ختم ہوئی، وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، پتہ نہیں میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا آنسو بہاتا تھا۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ قرآن میں فرما رہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ان پر اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو سخت مزاج والے ہیں، جن کو رحم نہیں آئے گا، ترس نہیں آئے گا، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ تیرے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دے گا وہ اس کو پورا کریں گے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیے جہنم پر، وہاں سے کوئی نکل نہیں سکے گا، فرشتوں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہ آیت سنی، دل پر ایسا اثر ہوا، زور سے چیخ ماری، نیچے گرے، انتقال ہو گیا۔ حبیب بن منصور کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہ چلا، میں سمجھے شاید بیمار ہے۔ میں اگلے دن جب اس راستے سے واپس آیا، دیکھا لوگ جمع ہیں، ایک جنازہ پڑا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا یہ رات کو اللہ کے سامنے رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، قریب سے کوئی گزرا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہا یہ ایک آیت سنی، اس نے چیخ ماری اور انتقال کر دیا۔ کیا تعلق تھا صحابہ اور سلف کا قرآن سے؟ آج میرے اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ زندگی کے 40 سال گزر گئے، قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان، بے مثال، لاریب اور لاجواب کتاب ہے۔ رب العالمین قرآن کریم کے آغاز ہی میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کے شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کی صفات کو بیان فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرمائی، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن کریم انسان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہ خوشخبری دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور یہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے
اور ہمارا شمار بھی گواہوں میں سے ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کیا، تو ابتدا میں پہلی ہجرت صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف کی۔ جب وہاں پر پہنچے تو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، تو اس نے پوچھا تم لوگ عرب سے ہجرت کر کے حبشہ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، انہوں نے نجاشی کے دربار میں بڑی فصیح اور بلیغ تقریر کی، توحید کے اس بات پر، آپ علیہ السلام کے رسالت پر، شریعت کے احکامات پر، قیامت کے وقوع پر، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کے نظریے پر، اور پھر سورہ مریم بھی تلاوت کی۔ اس کا ایسا اثر ہوا نجاشی بادشاہ پر اور ان لوگوں پر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر نجاشی نے اپنے علاقے کے چند عیسائی علماء جو تھے ان کو بھیجا کہ تم جا کر اس پیغمبر آخر الزمان سے جا کر خود ملو۔ تو چنانچہ وہ لوگ وہاں سے آئے، حبشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین ان کے سامنے تلاوت کی۔ اب یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب پڑھنے والے بھی امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، فخر الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر پڑھنے میں تاثیر کیسی ہوگی۔ قرآن کریم نے اسی نقشے کو بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب انہوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اور وہ کہنے لگے ہم لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم گواہوں میں سے ہیں، تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ یہ جو علماء تھے عیسائی مذہب سے جن کا تعلق تھا، حضور کی تلاوت پر ان کی کیفیت بدل گئی اور اسلام لے کر آ گئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ قرآن کریم کا جب نزول ہوتا تھا آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے ایام ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا اور پسینے کے قطرے نمودار ہوتے تھے۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، یوں چمکتے جس طرح موتی چمک رہے ہوں۔ تو گویا وحی کا اور قرآن کا جب نزول ہوتا تو یہ اتنا بھاری عمل تھا، اتنی مشقت والا تھا کہ سردی کے ایام میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، حضور کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی، اتنی بھاری ہو گئی، ما وجدت ثقل شیء اثقل من فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران سے زیادہ بھاری چیز کا کوئی وزن کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ یعنی اتنا آپ کی ران کا وزن تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری ران ٹوٹ جائے گی، کہ آپ کی ران میری ران پہ تھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، جب یہ نزول ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی تھی، اور آپ کی یوں گنگناہٹ کی آواز ہوتی جس طرح کہ شہد کے مکھی کی گنگناہٹ کی آواز ہوتی تھی۔ نزول کے وقت، تلاوت کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فرمایا رسول اللہ میں کیسے پڑھوں؟ قرآن آپ پہ نازل ہوا، صاحب وحی آپ، پیغمبر آپ، میری کیا مجال آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ فرمایا نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کوئی اور قرآن پڑھے اور میں سنوں، عبداللہ قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ کو پیش کریں گے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا میں نے دیکھا فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو قرآن کی یہ وہ تاثیر تھی جو امام الانبیاء
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی تھی. آپ کا قرآن سے بڑا والہانہ تعلق تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کو آپ علیہ السلام نے تلاوت شروع کی قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں پیچھے کھڑا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کی، بڑی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر کر اطمینان سے پڑھ رہے تھے. میں سوچنے لگا ابھی 100 آیتیں پوری ہوں گی، آپ رکوع فرما دیں گے. 100 پوری ہو گئی، رکوع نہیں کیا. میں سوچنے لگا 200 آیتیں پوری ہوں گی، آپ رکوع فرمائیں گے. آپ نے رکوع نہ فرمایا. پڑھتے رہے سورہ بقرہ مکمل تلاوت کر دی. اس کے بعد سورہ آل عمران تلاوت کی، اس کے بعد سورہ نساء تلاوت کی، اور ایک روایت میں سورہ مائدہ تلاوت کی. تو گویا آپ علیہ السلام نے ایک رات میں قیام اللیل میں 5.25 سپارے تلاوت کی. ایک رات میں قیام اللیل میں 5.25 سپارے تلاوت کی. تو میری اور آپ کی زندگی کی کوئی رات شاید ایسی نہیں ہے کہ ہم نے ایک پاؤ بھی تلاوت کیا ہو. 5 سپارے تو دور کی بات. اگر کہیں تراویح میں رکعت لمبی ہو جائے، کوئی امام تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھے، تو اگلے دن اس مسجد میں نہیں آتے کہ یہاں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس جگہ جاؤ جہاں وقت کم لگتا ہے تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں. قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا، مسلمان کا وہ نظریہ ختم ہو گیا. قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں. حضرات صحابہ اکرام کا قرآن سے کیا تعلق تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہوتے تھے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے بہت زیادہ روتے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے. کانا ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن. جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے تھے. حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا. تو انہوں نے آ کر ابن دغنہ سے کہا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو امان دیا ہے، ان سے کہو کہ اس طرح قرآن نہ پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بیوی بچے ان کے فتنے میں مبتلا ہو کر ان کے مذہب کو قبول نہ کر دیں. تو جب دل پاک ہوتا ہے، گناہوں کی ظلمت نہیں ہوتی، انسان کی زبان گالم گلوچ سے، غیبت سے، حسد سے، کینے سے محفوظ ہوتی ہے، رزق حلال کا ہوتا ہے، آنکھیں قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہیں، پھر اللہ تلاوت کے وقت یہ کیفیت طاری کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق ہے. قرآن سن کر ہی ایمان لائے ہیں. علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ذکر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے ہیں کہ معاذ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. راستے میں ملاقات ہوئی ایک شخص سے. عمر کہاں کا ارادہ؟ کہا معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو. گھر میں پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے بنوئی ایمان لا چکے تھے اور وہ اندر تلاوت کر رہے تھے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے تو دروازے کے باہر آواز آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی، زور سے دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا، جلدی سے قرآن کے اوراق چھپا دیے. حضرت عمر غصے میں تھے. کہا کیا تم پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. چنانچہ بے تحاشا اپنے بنوئی کو بھی مارا، حضرت خباب کو بھی اور اپنی ہمشیرہ فاطمہ کو بھی، یہاں تک کہ ان کے جسم سے بھی خون بہنے لگ گیا. تو جب خون بہا حضرت عمر نے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو بہن نے ایک جملہ کہا عمر اے خطاب کے بیٹے، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. اگر تو اپنے باطل مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا میں بھی سچے دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. عمر جو کرنا ہے سو کر لے. عمر جیسا انسان، لیکن جب دل میں ایمان آتا ہے پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں. ڈرتا وہ ہے جو منافق ہوتا ہے، جس نے ایمان اغراض کے لیے لایا ہوتا ہے اور جس نے ایمان دل سے لایا ہوتا ہے. ہر قسم کی آزمائشوں تکلیفوں کو خباب ابن ارت اور بلال حبشی کی طرح برداشت کر دیتا ہے. تپتی ہوئی گرمی پر لیٹ جاتا ہے، انگاروں پہ لیٹ جاتا ہے، لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتا. حضرت عمر پہ بڑا اثر ہوا. کہا مجھے بھی سناؤ. کہا تم پاک نہیں ہو. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہ چھوئے جو پاک ہو. حضرت عمر نے غسل کیا. ان کے سامنے سورہ حدید کی آیات تلاوت کی گئی. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے کے چلو. آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں تو حضرت عمر ایمان لے کر آ گئے. تو یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان قرآن سن کر مسلمان ہوا ہے.
جنات کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا پر ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ جنات کی ایک جماعت قریب سے گزری تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنات کی جماعت ایک دوسرے سے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، اطمینان سے سنو۔ سارے جنات سنتے رہے۔ آپ علیہ السلام فجر میں تلاوت کرتے رہے۔ جب نماز ختم ہو گئی، جنات کی یہ جماعت گئی، اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ ہم نے ایسا کلام سنا کہ اس جیسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا، اور یہ کلام ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ پھر یہ جنات کی جماعت حضور کی خدمت میں آئی ہے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کریم سن کر جنات مسلمان ہوئے۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کا وقت نہیں، ہر چیز کا وقت ہے، آج قرآن کا وقت نہیں ہے۔ مسجدوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، گرد و غبار اوپر آ گیا، گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، پوری مسجد میں 2-3 ساتھیوں کے علاوہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کلام کی ذات کا جو آسمان اور زمین کا بادشاہ، جس کی ایک ایک صورت کو جب نازل کیا گیا، بسا اوقات 70 ہزار فرشتے لے کر زمین پر اترے، ایسا وزنی کلام، لیکن اس کلام کی قدر ختم ہو گئی۔ صحابہ کے دلوں میں قدر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حیات الصحابہ میں ہے۔ تلاوت فرما رہے تھے سورہ طور، جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اتنے روئے کہ ہچکیاں لگ گئی۔ نماز مکمل کی، 20 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ قرآن کا یہ اثر تھا ان لوگوں کے دل و دماغ پر۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت، اپنا غم، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ جب بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہیں، تو اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور یہ جملے میں ارشاد فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر اتنے رونے لگ گئے، آخری صف تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن کا یہ اثر تھا حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ آج موسیقی شروع ہو، سارے جمع ہو جاتے ہیں، علاقے میں کوئی ناچنے والا، گانے والا آ جائے، ایک مجمع لگ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھے گا ہی نہیں، درس قرآن ہوگا، کسی کے پاس وقت نہیں، گانے کی محفل ہوگی، سارے موجود ہوں گے، 4 گھنٹے فلم دیکھنی ہوگی، وقت موجود ہوگا، اللہ کے رسول کے ارشادات بیان ہوں گے، میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں۔ کیا وقت نہیں ہے؟ بازاروں میں گھومتے نظر آتے ہیں، گپ شپ لگاتے نظر آتے ہیں، سیاسی گفتگو میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، غیبت اور حسد کے علاوہ کیا کیا؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا، ورنہ سلف کا قرآن سے بڑا والہانہ تعلق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم سے ایسی محبت تھی، شعب الایمان میں ہے، قرآن پڑھتے تھے، حضرت عثمان روتے تھے، اتنا قرآن تلاوت کرتے تھے کہ ان کا مصحف کثرت تلاوت کی وجہ سے پھٹ گیا تھا۔ اور حضرت عثمان کا ایک قول ہے، امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں ذکر کیا، لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ آج جو معاذ اللہ تلاوت کو دل نہیں کر رہا تو یہ ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہوگا، ورنہ جس دن یہ دل پاک ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اسے وجد آئے گا، کبھی وہ سیر نہیں ہوگا۔ یہی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم اصفہانی نے واقعہ لکھا، عبد الرحمن تیمی فرمانے لگے، میں مسجد حرام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا حضرت عثمان آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، کہا مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے، الف لام میم سے قرآن شروع کیا، میں نے بھی پیچھے نیت باندھ دی 2 رکعت نماز کی، میں سنتا رہا، آپ بڑی تجوید ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے، فرمایا میں نے سنا آپ نے 1 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر دیا۔ حضرت عثمان نے 1 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیے۔ اس امت میں 4 آدمی آئے ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں۔ صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کے ساتھ حضرات صحابہ کا بڑا والہانہ تعلق تھا۔
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری صفت الصفوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بھتیجے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک دفعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی ضرورت کے لیے گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو یہ چونکہ بھتیجے ہیں، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، تو فرمایا میں نے دیکھا ام المومنین نے نوافل کی نیت باندھی ہے، قرآن کریم کی آیات تلاوت کر رہی ہیں اور یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ یہ آیتیں پڑھتی تھی، ام المومنین روتی تھی۔ فرمایا میں انتظار کرتا رہا کہ آپ کا رکوع ہو، نماز پوری ہو تو میں آپ سے بات کروں۔ کافی دیر ہو گئی، آپ کا رکوع نہیں ہوا۔ میں بازار چلا گیا، اپنی ضرورت کا جو سامان خریدنا تھا وہ لے کر واپس آیا۔ جب دیکھا پھر حضرت ام المومنین اسی جگہ کھڑی ہیں، یہی آیت تلاوت کر رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ جس اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ یہ آیتیں پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ یہ وہ ہیں ام المومنین کہ جن کی مدح میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کی مدح میں قرآن کے 2 رکوع نازل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، گواہی بچے نے دی۔ حضرت مریم پہ الزام لگا، گواہی بچے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، اللہ نے قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے نازل فرما دی۔ اتنے بلند مقام والی ہیں، قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے ان کا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مدینتی دمشق میں ان کے ترجمے میں واقعہ لکھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز کی نیت شروع کی، قرآن پڑھتے رہے۔ جب سورہ جاسیہ کی اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی تقوی میں گزاری اور وہ جنہوں نے زندگی گناہوں اور فسق و فجور میں گزاری، اللہ فرماتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بہت برا ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے اس آیت میں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، گناہوں سے بچتے رہے، پرہیزگار تھے، اور وہ جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ فرما رہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا بہت برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ نوجوان کہ جو اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجائے، ایک جو صبح ہوتے ہی سنت کو گندی نالی میں ڈالے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جس دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، ایک جس کے دن کا آغاز موبائل پر انٹرنیٹ کیبل فحاشی اور اوریانی پر مبنی فلموں اور گانوں سے ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جس کی ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے، ایک جس کی رات قرآن کی تلاوت اور شب بیداری میں گزر جائے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک وہ جو رزق حلال کمائے، تیسری چوتھی منزل پہ چڑھ رہا ہے، 4 بلاک کندھے پہ رکھے ہیں، کندھے پہ سیمٹ کی بوری ہے، گرمی کے دن ہے، روڈ کھدائی کر رہا ہے، جون جولائی کی گرمی ہے، تندور کے کنارے بیٹھ کر روٹیاں پکا رہے ہیں۔ ایک یہ نوجوان اور ایک وہ جس کی زندگی سود میں، رشوت میں، حرام میں، کرپشن میں گزرے، قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ عورت کہ جو باہر نکلے اس کے بال پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ایک وہ جو باہر نکلے اپنے جسم کی نمائش کرے، نیم برہنہ لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنے، قرآن کہتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ تم نے کیا سمجھا؟ ایک وہ جو زندگی گناہوں سے بچنے میں گزار دیں، ایک وہ جو زندگی فسق و فجور میں گزار دیں، کیا یہ برابر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت، ایک وہ جس کی زبان پہ فلمی ڈائلاگ، ایک وہ جس کی زبان پہ خدا کا ذکر، ایک وہ جس کی زبان پر سیاست کی بری باتیں، ایک وہ جس کا حلیہ اور وضاقتہ شریعت کے مطابق، ایک وہ جس کا حلیہ اور وضاقتہ غیروں کے مطابق، دونوں برابر تو نہیں۔ ایک جو اپنی اولاد کو دین سکھائے، دین سے وابستہ کرے، قرآن و سنت کی تعلیمات دے، ایک وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو کوئی حیثیت ہی نہ دے، اللہ کے ہاں تو دونوں برابر نہیں۔ یہ صحابی یہ آیت پڑھتے رہے، تمیم داری پڑھتے صبح ہو گئی، ایک آیت کو دہراتے ساری رات گزر گئی۔ ایسا تعلق تھا حضرات صحابہ اکرام کا قرآن کے ساتھ، قرآن سے ان لوگوں کو محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب الایمان میں واقعہ ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اکثر عبداللہ ابن عباس رات کو اٹھتے تھے، تہجد کی نماز شروع کرتے اور جب تلاوت شروع کرتے آپ رونے لگ جاتے تھے، آپ کو ہچکیاں لگ جاتی تھی۔ کہا ایک دفعہ قرآن شروع کیا، یہ آیت پڑھ رہے تھے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی سختیاں برحق ہیں،
یہی وہ ہے جس سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو، روح گردانی کرنا چاہ رہے ہو، حالانکہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ آیتیں عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے، روتے تھے، آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی۔ کیا تعلق تھا ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں واقعہ لکھتے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھتے تلاوت شروع کرتے، ایک دفعہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے رب سے، جس رب نے تجھے پیدا کیا، برابر سرابر بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا، جس رب نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اے انسان، اللہ فرما رہے میں نے تمہیں 3 اندھیروں میں بنایا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ نے میرے اور آپ کی تخلیق کی۔ تو صحابہ کا ایسا قرآن سے تعلق، ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی تھی۔ تو قرآن سے محبت تھی ان لوگوں کو، ان کی زندگیوں میں تلاوت تھی۔ صفت الصفوہ میں واقع ہے، حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایام 20، ایام تشریق کے علاوہ اور عیدین کے علاوہ، حیض و نفاس کے علاوہ ساری زندگی اس عورت نے روزہ رکھنے میں گزار دی۔ ایام 20 میں روزہ رکھنا سنت ہے، وہ بھی رکھتی تھی، باقی بھی ساری زندگی روزے میں گزر گئی، اور روزانہ 15 سپارے قرآن کی تلاوت یہ اس کا معمول رہا۔ تو حضرات صحابہ اور سلف میں آپ کو جو نظر آئے گا، قرآن کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی۔ بس اوقات قرآن پڑھتے پڑھتے یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک دفعہ قاری صاحب آئے، فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھو۔ انہوں نے قرآن پڑھا، وہ پڑھتے رہے، ان پر وجد طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب اس آیت پہ پہنچے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن یہ وقت مقررہ ہے، وقت مقرر پر قیامت کا دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ آیت پڑھی اور ایک چیخ لگائی، پیچھے کی طرف گر گئے۔ جب گرے ہیں تو ان کا کندھا دروازے کے ساتھ لگا، زخمی ہو گئے، نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پوچھا گیا بھئی کیا ہو گیا؟ کہا قرآن پڑھو۔ پھر پڑھا، پھر یہ آیت تلاوت کی اور ایک چیخ ماری، نیچے گرے، وہیں انتقال ہو گیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ آج قرآن ہو رہا ہوتا ہے، ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو تبدیل کرو، یہ چینل تبدیل کرو، یہ قرآن کیوں میرے کانوں میں جا رہا ہے، یہ گانا کیوں نہیں جا رہا، موسیقی کیوں نہیں جا رہی، خدا کا کلام کیوں میرے سینے میں لگ رہا ہے۔ مسلمان کا تعلق نہیں رہا قرآن سے، اس لیے جتنی پریشانیاں ہیں آج، یہ ساس بہو کا جھگڑا، یہ باپ بیٹے کا دست و گریبان ہونا، ہر گھر میں بے برکتی کا ہونا، قرآن سے دوری ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کے ساتھ جڑیں گے ہم ان کو بلندیاں عطا کر دیں گے، جو قرآن کو چھوڑیں گے ہم ان کو پستیوں میں گرا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو چھوڑے گا اللہ ان کو پستیوں میں گرا دے گا۔ انسان کے دلوں کا زنگ قرآن سے اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا انسان کے دل پہ زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے پہ زنگ لگتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یقیناً دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دلوں کا زنگ دور کر دے گا۔ آج ہم موت کو بھول گئے، امیدیں اتنی باندھی ہے، عمر 50 سے 60 سال، امیدیں باندھی ہیں 150 200 سال کی، تو اس وجہ سے آخرت سے غفلت ہو گئی، تلاوت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا، نہ گھر میں عورتوں کا تعلق، نہ مردوں کا تعلق، نہ بچوں کا تعلق۔ آج کا بچہ اسکول کالج یونیورسٹی نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا نوکری پر کیوں نہیں گئے، بیٹا کام پر کیوں نہیں گئے، اسکول کیوں نہیں گئے۔ کسی باپ نے یہ بھی پوچھا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی، کسی نے یہ بھی پوچھا بیٹا آج قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی، کیونکہ ہمارے دلوں میں، ہماری نظر میں قرآن اور نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نہ خود پڑھتے نہ اولاد کو حکم دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو بے چینی آ گئی اور اللہ نے اطمینان کی کیفیت لے لی، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا، اس کی بنیادی وجہ ہماری دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، انسان کے اعمال پر فیصلہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ فرماتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرے بندو تم گناہ کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہو، جیسے اعمال ہوں گے ویسے میں تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دوں گا۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں قرآن سے ایک تعلق تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی زبان پر قرآن تھے، بس
بسا اوقات ایسا ہوتا قرآن کی آیت سنتے تھے اور دنیا سے چلے جاتے تھے۔ ایک واقعہ ذکر کیا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوابین میں اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں۔ ایک خاتون کہنے لگی میرا بیٹا رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک شخص وہاں سے گزرے، حبیب بن منصور رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے جب میں گزرا تو وہ رو رہا تھا اور ایسا روتا تھا اس کو ہچکیاں لگتی تھی۔ نماز ختم ہوئی، وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، پتہ نہیں میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا آنسو بہاتا تھا۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ان پر اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو سخت مزاج والے ہیں، جن کو رحم نہیں آئے گا، ترس نہیں آئے گا، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ تیرے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دے گا وہ اس کو پورا کریں گے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیے جہنم پر، وہاں سے کوئی نکل نہیں سکے گا، فرشتوں سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہ آیت سنی، دل پر ایسا اثر ہوا، زور سے چیخ ماری، نیچے گرے، انتقال ہو گیا۔ حبیب بن منصور کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہ چلا، میں سمجھے شاید بیمار ہے۔ میں اگلے دن جب اس راستے سے واپس آیا دیکھا لوگ جمع ہیں، ایک جنازہ پڑا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا یہ رات کو اللہ کے سامنے رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، قریب سے کوئی گزرا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہا یہ ایک آیت سنی، اس نے چیخ ماری اور انتقال کر دیا۔ کیا تعلق تھا صحابہ اور سلف کا قرآن سے؟ آج میرے اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ زندگی کے 40 سال گزر گئے، قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھا کہ صحیح سے قرآن تو پڑھ سکیں۔ بچپن میں پڑھا تھا، اس وقت تو تجوید کا پتہ نہیں تھا، قاف اور کاف میں فرق نہیں تھا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اگر کوئی تجوید سے نہ پڑھے تو حروف کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قلبن کا معنی دل ہے موٹے قاف کے ساتھ، کسی نے باریک کاف کے ساتھ پڑھا قلبن، اس کا معنی کتا ہے۔ قل هو اللہ احد مانا کہو اللہ ایک ہے، باریک کاف کے ساتھ پڑھا قل هو اللہ احد، اس کا معنی کھاؤ، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تو معنی میں تبدیلی آ گئی۔ ہم نے قرآن پڑھنا بھی نہ سیکھا۔ اگر دن میں 15 منٹ بھی ہم نکال دیں، امام مسجد سے، مؤذن سے، قاری صاحب سے وقت لے کر قرآن پڑھنا سیکھے تو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہنر کے لیے 8-8 سال نکال لیتے ہیں، ڈپلوما کرنے کے لیے 4-4 سال موجود ہیں، ڈاکٹری کے کورس کے لیے 6-6 سال لگا لیتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے لگا لیتے ہیں۔ خدا کے قرآن پہ کتنا لگایا؟ اولاد کو قرآن سکھانے پہ کتنا لگایا؟ ایک بچے کی فیس 10-10 ہزار روپے دے رہا ہے، 1.5 لاکھ روپے داخلہ فیس دے رہا ہے، 5-5 ہزار کی اس نے گاڑی لگائی ہوئی ہے۔ کتنا خرچ کر رہا ہے ایک بیٹے پر؟ مہینے کا 50-50 ہزار روپے، لیکن اس بچے کو قرآن نہیں سکھایا۔ اس لیے جب بڑا ہوتا ہے وہی بچہ گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہی بڑا ہوتا ہے اس طرح بات کرتا ہے کہ جیسے بیٹا نہیں کوئی دشمن بات کر رہا ہو۔ وجہ یہی بنی ہماری قرآن سے دوری رہی۔ اس لیے شریعت نے سب سے زیادہ زور جس پر دیا، نماز کے بعد عبادات میں، اعمال میں تلاوت پہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، تلاوت کا عمل بڑا پسند ہے۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کا گھوڑا بدک رہا تھا، بدکتے بدکتے قریب تھا کہ وہ ان کے بیٹے یحییٰ پہ پاؤں رکھ دے، تو انہوں نے نماز مکمل کی، باہر نکلے، کیا دیکھا آسمان روشن ہے، روشنیاں نیچے کی طرف آ رہی ہیں، تو وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ صبح آپ علیہ السلام کو بتایا، حضور نے فرمایا اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے، کسی کی آنکھوں سے وہ مخفی نہ ہوتے۔ تو حضرات صحابہ کی میں بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کے ساتھ ان لوگوں کا بڑا والہانہ تعلق تھا، چلتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر تلاوت ہوتی تھی۔ ایسے ایسے لوگ گزرے، زندگی کے 20 سال گزر گئے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، یحییٰ بن سعید القطان 20 سال تک روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام وکی بن جراح صفت الصفوہ میں ہے، روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسا ان لوگوں کا قرآن سے تعلق تھا، کام کاج ہوتے تھے، ہاتھوں سے، زبان سے تلاوت ہوتی تھی۔ اولادوں کو بھی انہوں نے حافظ بنایا، تو وہ دنیا سے چلے گئے، بچہ پڑھتا تھا، اللہ جنت میں اس کو درجات دیتا تھا۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھتے ہیں،
ایک خاتون کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ایک بڑے تخت پر بیٹھی ہے اور تخت کے نیچے برتن ہیں نور سے بھرے ہوئے, دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور سارے برتن ڈھکے ہوئے ہیں. خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام کس وجہ سے دیا؟ کہا میرا بیٹا قرآن کا حافظ تھا. کہا یہ برتنوں میں کیا ہے؟ کہا وہ ایصال ثواب ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے مجھے بھیجتا ہے, تو یہ ایصال ثواب کی یہ صورت ہے دودھ کی صورت میں. تو یہ دودھ کی صورت میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے ڈھکے ہوئے برتن, یہ میرے بیٹے کا ایصال ثواب ہے. تو اولاد نیک ہو, حافظ قرآن ہو, انسان دنیا میں نبی ہو, وہ بچہ پڑھتا رہتا ہے, اللہ اجر و ثواب کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. گزشتہ سال ایک جگہ میرا بیان تھا, وہاں 19 بچوں کا قرآن کریم حفظ مکمل ہوا تھا. محتمم صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایک بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, اگر آپ کے پاس وقت تو آپ کو قرآن سنواؤ. میں نے کہا سنواؤ. 7 سے 8 سال بچے کی عمر تھی, اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. اس بچے نے قرآن پڑھا, سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. تلاوت ختم ہوئی, میں نے بچے کو قریب بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, تھوڑا انعام دیا. میں نے محتمم صاحب سے پوچھا اس کا حفظ اس سال ہوا؟ کہا جی اس سال ہوا ہے. میں نے کہا ابھی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ دور کر رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے. تو میں نے کہا آج اس مجلس میں اس کا والد موجود ہے کہ اس کی دستار بندی ہوگی, تو اس کا والد مجلس میں ہے. محتمم صاحب نے کہا مفتی صاحب 3 مہینے پہلے اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 مہینے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا. تو میں نے بچے کو قریب کیا, بیٹا کتنی منزل سناتے ہو؟ کہا اس وقت دور کر رہا ہوں, 5 سپارے سناتا ہوں. صبح میں پھر 2 سپارے ظہر میں سناتا ہوں, 7 سپارے. پہلے پھیرا بھی دیتا ہے, پھر یہ سناتا بھی ہے. میں نے کہا جب تلاوت مکمل ہوتی ہے کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یوں ہاتھ اٹھائے کہ میں یوں دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے جتنا پڑھا اس کا ثواب میرے ابو تک پہنچا دے. یہ بچہ 12 سپارے 10 سپارے تلاوت کر رہا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ یہ ثواب میرے ابو تک پہنچا دے. ابو تو دنیا سے چلا گیا لیکن نیک اعمال کا ایک سلسلہ اپنے لیے جاری کر کے چلا گیا. اس پر خوش نہ ہو آپ کا بیٹا سرکاری نوکر بن گیا, اس پر خوش ہو آپ کا بیٹا قرآن کا خادم بن گیا. اس پر خوش نہیں کہ سرکاری نوکری لگ گئی, اس پر خوش ہو جاؤ آپ کے بیٹے کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا. کبھی اس وجہ سے اولاد کو دین سے دور نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بچہ حافظ بنا عالم بنا, کہاں سے کھائے گا. 3 مہینے پہلے ایک طالب علم آیا انوار العلوم میں میرے پاس, وہ بچہ خامسہ کے درجے میں تھا, پڑھ رہا تھا. والد صاحب نے مدرسے سے نکال دیا. تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ ان کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے, مجھے ان کے حالات کا پتہ تھا, اس نے خود بھی بتایا. لیکن والد نے کہا میں نہیں چاہتا تو عالم اور مولوی بنے, مجھے مولویوں سے بڑی نفرت ہے, میں نہیں چاہتا تو مولوی بنے, تو نہیں پڑھے گا, اگر پڑھے گا میرے گھر میں نہیں رہے گا. کیسا بدبخت آدمی ہے کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج ہماری اولادیں کیوں نافرمان ہیں؟ ہمارے دلوں میں علماء کی محبت نہیں ہے, قرآن کی محبت نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے, تھوڑی دیر سوچنا آپ کے دل میں علماء کی تعظیم ہے, آپ کے دل میں علماء کی محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. اللہ فرما رہے سب سے زیادہ مجھ سے علماء ڈرتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اللہ آپ علیہ السلام فرما رہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام نے درہم دینار نہیں چھوڑے, علم چھوڑا, تو انہی کے علم کے یہ وارث ہیں. آج اگر میرا بچہ دین سے دور ہو رہا ہے نا, تو آپ دیکھ لینا کہیں دل میں آپ کی نفرت ہوگی دین سے, قرآن سے, علماء سے. جس کے دل میں علماء کی محبت رہی, اللہ کی قسم اللہ نے نسلوں میں دین جاری کیا. اپنی ایک مشاہداتی بات عرض کر رہا ہوں, جہاں جانا ہوا میں نے دیکھا جو علماء سے محبت رکھتا تھا, دین سے محبت رکھتا تھا, اللہ نے صرف اس کو نہیں نوازا, اس کی نسلوں میں اللہ نے دین جاری کیا, اللہ نے حافظ عالم بنا دیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, نہ دین کی تعلیم تھی نہ دنیا کی, علماء سے بڑی محبت کرتے تھے. مولانا عبدالرزاق صاحب آج بھی موجود ہیں, صبح ہوتی تھی ناشتے کے لیے ان کو گھر لے کر آتے تھے. میری پوزیشن آتی تو وہ کہتے دعوت کرو, علماء کو گھر بلاؤ, ہر مہینے مجھے 15 سے 20 ہزار الگ سے پیسے دیتے, علماء پہ خرچ کرو, طلباء کو دو, زائد پیسے دیتے, کوئی بچہ غریب ہے اس پہ خرچ کرو. علماء سے محبت تھی. آج اللہ نے ان کے نام پہ ایک مسجد بنا دی, ایک صدقہ جاریہ چل گیا. مجھ جیسے حقیر کو 2 باتیں بولنے کی توفیق دے دی. میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں محبت تھی, علماء کی دین کی محبت تھی, سخی آدمی تھے, اللہ نے عطا فرما دیا. اس لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں, کہیں اگر اولاد نافرمانی کرے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ کہیں میں دین کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات تو نہیں آ رہی, تو پھر اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے, اولاد کی جلن دل کو چیر دیتی ہے. یہ تکلیف یوں ہوتی ہے جس طرح آدمی حال میں کھانا کھائے, کھانا اوپر رکھا ہوتا ہے, نیچے سے گرم ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کو گرمائش لگتی ہے تاکہ کھانا گرم رہے. پھر اللہ اولاد کو ایسا نافرمان, صبح وہ بات کرے گا, دوپہر کرے گا, شام کرے گا, ہر وقت انسان چاہے گا دل میرا پھٹ جائے, برداشت نہیں کر سکے گا اولاد کی بات. تو میں عرض کر رہا تھا اولاد دین سے وابستہ ہو, قرآن سے ہو, یہ بڑی نسبت کی بات ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش رکھیں قرآن کی زندگی
اپنے گھروں میں بھی لے کر آئیں، اپنی نسلوں کو بھی قرآن سے وابستہ کریں۔ اللہ نے جن لوگوں کو نوازا، پیچھے دیکھنا قرآن سے تعلق تھا۔ ہمدرد کے بانی ہے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، واصل عثمانی کی کتاب ہے ماں، اس میں لکھا کہ حکیم محمد سعید کہتے ہیں میری والدہ قرآن کی حافظہ تھی، روزانہ تلاوت کرتی، صبح میں اٹھتا میں دیکھتا ان کی زبان پہ تلاوت، رات سوتا ان کی زبان پہ تلاوت، اپنے بچوں کو خود حافظ قرآن بنایا، دہلی میں جامع مسجد تعمیر کی، رابعہ کے نام سے مدرسہ تعمیر کیا۔ اللہ نے اس خاتون کے گھرانے کو اتنا نوازا، سب نسل میں جتنے آ رہے ہیں سب قرآن کے حافظ تھے، سارے حفاظ اللہ نے پیدا فرما دیے۔ اس لیے قرآن سے جن کی محبت رہی اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں کر لو، کوئی پیسے نہیں دے رہا تو مسجد میں آ کر قرآن پہ رکھ دو، بیمار ہے تو بلاؤ تاکہ اس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو جائے، تیجے 40ویں میں بچوں کو قرآن خوانی کے لیے بلاؤ۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو اپنے سینے میں رکھ کر قرآن سے تعلق ہو۔ جنہوں نے جوڑا اللہ نے عزت دی۔ قرآن کی حقانیت تاثیر آج بھی موجود ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن قدامہ نے التوابین میں اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا۔ ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ساحل سمندر پہ تھا، انتظار میں تھا کوئی کشتی نظر آئے، میں اس میں بیٹھ کر کنارے کی طرف جاؤں۔ کافی دیر بعد ایک کشتی تھی ایک آدمی کی، اس میں اس کے ساتھ اس کی باندی بھی تھی، رقاصہ تھی، کوئی اور کشتی نہیں مل رہی تھی، میں اس میں بیٹھ گیا تاکہ منزل پہ پہنچ جاؤں۔ جب میں بیٹھا تو دوران سفر اس نے اپنی باندی سے کہا ذرا شراب نکالو، مہمان کو بھی پلاؤ ہمیں بھی پلاؤ۔ تو اس نے شراب لی، خود پی، باندی نے پی، مجھے پیش کی، میں نے کہا نہیں یہ شریعت میں حرام ہے، میں نے شراب نہیں پی۔ تو اس نے اپنی باندی سے کہا ذرا اس کو گانا تو سناؤ۔ تو باندی نے کشتی کے اندر گانا سنایا، اب وہ گانا سنا رہی ہے اور یہ مالک اس پہ رقص کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ جب اس کا گانا پورا ہو گیا اس سے کہا کیا تو نے ایسا کلام بھی کبھی سنا ہے جیسا کہ میری باندی نے کلام پڑھا، گانا گایا، تو نے بھی ایسا کبھی کلام سنا؟ انہوں نے کہا ہاں سنا ہے۔ کہا سنا؟ انہوں نے شروع کیا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب گابن اونٹنی کا حمل گر جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ہر انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، زندہ درگور کی بھی بچی کو اٹھایا جائے گا، تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ واذا الصحف نشرت، اگلی آیت انہوں نے جب یہ پڑھی کہ جب صحیفوں کو کھولا جائے گا کہ تو نے زندگی کیسی گزاری، جب یہ آیت پڑھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کھلے گا، ماضی کہاں گزرا تھا، جوانی کہاں گزری تھی، راتیں کہاں گزری تھی، اللہ نامہ اعمال کھولے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی اس شخص نے ایک چیخ ماری، کا بس کرو۔ اسی وقت توبہ کی، باندی کو آزاد کر دیا، شراب کو سمندر میں بہا دیا، کہا میں توبہ کروں اللہ قبول کرے گا، کہا ہاں قبول کرے گا، اسی وقت توبہ کی۔ ابو شیخ ہاشم کہتے ہیں 40 سال پھر یہ میرے ساتھ رہا، پھر یہ راتوں کو ایسا قرآن پڑھتا تھا کہ مجھے رونا آ جاتا تھا۔ کہا ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے کیا معاملہ کیا، کہا جب تم نے یہ آیت پڑھی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اللہ نے اسی عمل پر میری مغفرت فرما دی، اور جنت کے جو بلند و بالا درجات عطا فرمائے وہ اسی عمل پر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی تاثیر آج بھی موجود ہے، اگر کہیں تاثیر نہیں وہ میرے موبائل، میرے انٹرنیٹ، میرے فیس بک کے منفی استعمال کی وجہ سے، یا میری حرام کمائی کی وجہ سے، یا غلط صحبتوں کی وجہ سے، یا علماء اور دینداروں کے خلاف نازیبہ گفتگو سے ہے۔ اس لیے زندگی کو پلٹے تاکہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو قرآن سے وابستہ کرے، ہم دنیا میں نہ ہوں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔